ایک شخص ہیں جو کہ صدر پاکستان کے نام سے اس وقت جانے پہچانے جاتے ہیں، ان کا نام ہے جناب عارف علوی صاحب۔ اور عارف علوی صاحب کے بارے میں ہم بہت پہلے سے جانتے ہیں کہ وہ بڑے انقلابی مزاج کے حامل ہیں، اور دھرنوں کے دوران ان کا کردار سب سے فعال رہا۔ بلکہ مجھے یاد ہے کہ اپنے ایک دوست کے ساتھ ان کی ایک نشست ہو رہی تھی ان دنوں میں، تو انہوں نے ان سے سوال کیا کہ کیا آپ انارکسٹ ہیں؟ تو انہوں نے بڑے فخری انداز میں کہا کہ ہاں، اس نظام کے مقابلے میں انارکسٹ ہوں۔ پھر وہ آڈیو بھی آپ کو یاد ہوگی جس میں وہ الطاف حسین کا تذکرہ کرتے ہیں عمران خان سے، اور پھر آپ کو یاد ہوگا کہ پی ٹی وی پہ حملہ کی خوشخبری بھی انہوں نے عمران خان صاحب سے بڑے تفاخرانہ انداز میں سنائی تھی، اور وہ اس کے ملزم بھی رہیں۔ لیکن بہرحال جو 2018 کا الیکشن نما سلیکشن ہوا، اس کے نتیجے میں جو جعلی اسمبلیاں بن گئی، اس کے نتیجے میں عارف علوی صاحب اسٹیبلشمنٹ کے تعاون سے اور اسٹیبلشمنٹ کی سرکردگی اور سرپرستی میں پاکستان کے صدر منتخب کیے گئے۔ اب اس کے بعد ہم توقع کر رہے تھے کہ ایک پڑھا لکھا انسان ہونے کے ناطے، ماضی میں جماعت اسلامی سے وابستہ ہونے کے ناطے، ایک پڑھے لکھے اور دینی مزاج کے حامل باپ کا بیٹا ہونے کے ناطے، کم از کم وہ صدر کی حیثیت سے اپنا کردار آئین اور قانون کے دائرے کے اندر نبھائیں گے۔ لیکن بدقسمتی سے انہوں نے ماضی کے صدور سے کئی گنا بڑھ کے صدر کے منصب کو بے توقیر کیا۔ مثلاً ان کے پاس جو کچھ بھیجا جاتا رہا، وہ اس پہ عمران خان کے حکم پہ آنکھیں بند کر کے دستخط کرتے رہے۔ ان کا کردار ایک دن کے لیے بھی صدر مملکت کا نہیں رہا، بلکہ عمران خان کے ایک تابعدار کارکن کا رہا۔ مثلاً ایک دن میں 2 درجن سے زیادہ قوانین قومی اسمبلی سے اور سینٹ سے مشترکہ اجلاس سے منظور کیے گئے، اور صدر نے اس پہ الٹپ دستخط کر دیے۔ اسی طرح فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف جب ریفرنس بھیجا گیا تو انہوں نے اس کو آگے فارورڈ کیا، اور جس کی وجہ سے فائز عیسیٰ صاحب اور ان کی فیملی ایک لمبے عرصے تک ایک بڑی مشکل آزمائش سے دوچار رہی، اور آخر میں وہ سرخرو ہو گئے۔ لیکن عارف علوی صاحب کو یہ ہمت نہیں ہوئی کہ وہ اس معاملے پہ قوم سے معذرت کرتے۔ لیکن اب معاملہ یہ ہے کہ اسمبلی کی تحلیل جو عدم اعتماد کا معاملہ تھا، اس وقت آپ کو یاد ہوگا کہ امریکی سازش کو بنیاد بنا کے لاء منسٹر فواد چودھری صاحب نے ایک ریزولوشن پیش کی، اور اس کی بنیاد پہ انہوں نے ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری سے رولنگ مانگی۔ اب اسد قیصر صاحب کو اس وقت بھی اپنے سٹاف نے یہ مشورہ دیا تھا کہ یہ کام غیر قانونی ہے، اس لیے اس دور اسد قیصر صاحب اس معاملے سے چھپ گئے، اور انہوں نے اپنی جگہ قاسم سوری کو بٹھا دیا۔ اب قاسم سوری کی بھی مجبوری یہ تھی کہ کیونکہ الیکشن ٹریبیونل ان کے انتخاب کو جعلی قرار دے چکی تھی، اور قاسم سوری کے بارے میں یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ انہوں نے جو ووٹ حاصل کیے تھے وہ جعلی تھے، 50,000 سے زائد ووٹ ان کو جعلی ڈلوائے گئے تھے، ان کو ڈی سیٹ کیا گیا تھا۔ لیکن پھر اسٹیبلشمنٹ کی شہ پہ اور بابا رحمت کی وجہ سے ان کو سٹے آرڈر دیا گیا تھا، تو وہ چونکہ سٹے پہ چل رہے تھے، تو اس لیے وہ عمران خان صاحب کے کسی حکم کے معاملے میں نہ نہیں کر سکتے تھے۔ تو یہ کام انہوں نے اپنے ذمہ لے لیا، اور انہوں نے ایک غیر قانونی رولنگ دے دی، غیر آئینی رولنگ دے دی غیر ملکی سازش کی بنیاد پہ، اور آئین سے انحراف کر کے انہوں نے ووٹ آف نو کانفیڈنس پہ ووٹنگ نہیں ہونے دی، اور اجلاس انہوں نے اس وقت ختم کر دیا۔ اور چونکہ عدم اعتماد کی تحریک انہوں نے اڑا دی، تو اس کے بعد عمران خان صاحب کو یہ اختیار مل گیا کہ وہ صدر کو اسمبلی کی تحلیل کا ایڈوائس دے، اور صدر نے ان کی ایڈوائس پہ اسی وقت تعمیل کرتے ہوئے اسمبلی تحلیل کر دی۔ اب سپریم کورٹ کا یہ جو 5 رکنی بینچ جنہوں نے اس معاملے کا سو موٹو لیا، اس کی سربراہی کر رہے تھے چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب، اور اس میں جسٹس منیب اختر صاحب بھی شامل تھے، اور باقی 3 ججز صاحبان بھی اس میں شامل تھے۔ انہوں نے جو متفقہ فیصلہ لکھا ہے اور جو ڈیٹیل ججمنٹ ہے، اس میں انہوں نے ایک تو جو غیر ملکی سازش کا بیانیہ ہے اس کو لغو قرار دیا ہے، اس کو بھی بنیاد قرار دیا ہے۔ اس کے بارے میں یہ فیصلہ دیا ہے کہ حکومت اپنا یہ مقدمہ ثابت نہیں کر سکی، اور انہوں نے اس فیصلے میں ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری کو بھی
آئین شکنی یا آئین سے انحراف کا مرتکب قرار دیا ہے۔ اس میں انہوں نے عمران خان صاحب کو بھی آئین شکنی کا مرتکب قرار دیا ہے، اور اس میں انہوں نے عارف علوی صاحب کو بھی آئین شکنی کا مرتکب قرار دیا ہے۔ اب خیر یہ تو سپریم کورٹ کا بینچ بہتر جانتا ہے کہ آئین شکنی کا مرتکب قرار دینے کے باوجود انہوں نے ان تینوں افراد کے لیے سزا کیوں تجویز نہیں دی، لیکن اس بات پہ تو مہر تصدیق ثبت ہو گئی کہ عارف علوی آئین شکنی کے مرتکب قرار پائے ہیں، اور سپریم کورٹ نے اپنے سو موٹو ایکشن کے لیے بنیاد اس چیز کو بنایا کہ اس دن عمران خان، عارف علوی اور قاسم سوری نے ریاست پاکستان کو اپنے دو پلرز یعنی لیجسلیٹو اور ایگزیکٹو سے محروم کر دیا۔ اس لیے 12 ججز کا چیف جسٹس کے گھر پہ اجلاس ہوا اور اس میں سو موٹو ایکشن لینے کا فیصلہ ہوا، کیونکہ ملک کو اسی طرح انارکی کی طرف جاتا ہوا سپریم کورٹ نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ تو میں نہیں کہتا سپریم کورٹ آف پاکستان کے اس فیصلے کی روح سے عارف علوی آئین شکنی کے مرتکب قرار پائے ہیں۔ اب اخلاقیات اگر رتی بھر بھی اس ملک میں ہوتے تو اس فیصلے کے بعد عارف علوی صاحب کو استعفیٰ دینا چاہیے تھا۔ اور جہاں تک ہم جیسے طالب علموں کا تعلق ہے تو ایک تو گزشتہ الیکشن کو ہم نے کبھی الیکشن تسلیم نہیں کیا ہے، بلکہ اس کے نتیجے میں بننے والے نظام کو ہم ڈی فیکٹو نظام مانتے ہیں اور ایک ڈی فیکٹو نظام کے طور پر اس کو دیکھتے ہیں، اور عارف علوی صاحب کی بھی یہ حیثیت تھی۔ لیکن جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ اس سے پہلے انہوں نے جو کچھ کیا جسٹس فائز عیسیٰ کے معاملے میں، پھر اسمبلی کی تحلیل کے معاملے میں، تو اس کے بعد تو ان کے پاس اس عہدے پہ فائز رہنے کا کوئی اخلاقی جواز نہیں تھا۔ اب اس کے بعد بھی اگر آپ دیکھیں تو ان کا رول پی ٹی آئی کے ایک کارکن اور عمران خان صاحب کے ایک مہرے کا رہا ہے۔ مثلا کبھی وہ آرمی چیف اور عمران خان کی خفیہ ملاقاتیں کرواتے ہیں، کبھی وہ ان کی طرف سے پیغامات لے جاتے ہیں، کبھی کیا کرتے ہیں، اور اب وہ یہاں تک آ گئے ہیں کہ انہوں نے صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات کا اعلان اپنی طرف سے کر دیا، اور اس کے لیے وہ دلیل یہ دے رہے ہیں کہ جی میں تو وفاق کی علامت ہوں، میں صدر پاکستان ہوں۔ ان کے حامی بھی کہہ رہے ہیں، میں حیران ہوں بعض ایسے وکلاء جو کل تک نواز شریف کے وکیل تھے اور ان کے ہر اقدام کا دفاع کرتے تھے، آج چونکہ وہ عمران خان کے وکیل ہیں تو وہ اس کا دفاع بھی کر رہے ہیں کہ جی صدر کے پاس یہ اختیار حاصل ہے۔ اب جہاں تک ہمارے جیسے طالب علموں کے ذاتی موقف کا تعلق ہے تو میں پہلے بھی یہ کہتا رہا، آج بھی کہتا ہوں کہ اس ملک کے مسائل کا حل یہ ہے کہ یہ آئین اور قانون کے مطابق چلیں۔ آج بھی میں یہ کہتا ہوں کہ آئین کا تقاضا یہ ہے کہ 90 ڈیز کے اندر انتخابات ہوں۔ اب ہم جیسے لوگوں کو تو یہ جچتا ہے کہ ہم 90 دن کے اندر انتخابات کا مطالبہ کریں، لیکن عارف علوی جیسے بندے کو کوئی اختیار نہیں ہے قانونی طور پر۔ مثلا میرا آج بھی یہ مطالبہ ہے کہ آئین پہ اس کی روح کے مطابق عمل ہونا چاہیے، 90 دن کے اندر فری اینڈ فیئر، پچھلے الیکشن کی طرح نہیں بلکہ حقیقی معنوں میں فری اینڈ فیئر الیکشن ہونے چاہیے۔ لیکن عارف علوی جیسے آدمی کے پاس پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کے پاس قومی اسمبلی کے انتخابات کے اعلان کا اختیار ہے، وہ بھی اس صورت میں کہ قومی اسمبلی موجود نہ ہو۔ جہاں تک صوبائی اسمبلیوں کا تعلق ہے تو اس سے براہ راست ان کا کوئی آئینی تعلق نہیں بنتا، لیکن اس سے بھی بڑا سوال میرے نزدیک یہ ہے کہ وہ صدر کہ جس کے اسمبلی کے تحلیل کے فیصلے کو سپریم کورٹ آئین سے انحراف اور غیر قانونی عمل قرار دے چکا ہو، کیا ان کو یہ زیب دیتا ہے کہ وہ قانون اور آئین کی باتیں کریں، وہ صوبائی اسمبلی کے انتخابات کا اعلان کریں؟ اس لیے میں جہاں تک میری طالب علمانہ رائے ہے تو ہم جیسے لوگ یہ مطالبہ کرتے رہے ہیں اور کرتے رہیں گے کہ اس ملک کو آئین کے مطابق چلنا چاہیے، لیکن عارف علوی جیسے بندے کے کوئی زیب نہیں دیتا کہ وہ آئین کی بالادستی کی بات کریں، اپنے آپ کو آئین کا محافظ قرار دیں، کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان عارف علوی صاحب کو آئین شکنی کا مرتکب قرار دے چکی ہے، اور اب الٹیمیٹلی
صوبائی اسمبلی کے انتخابات کا معاملہ بھی سپریم کورٹ کی طرف جا رہا ہے، تو ہماری یہ گزارش ہوگی کہ سپریم کورٹ تو چونکہ یہ کام کر سکتی ہے، جس طرح اب ایک ڈی آئی جی ڈوگر صاحب کا معاملہ تھا اور اس میں سپریم کورٹ نے صوبائی الیکشن کا معاملہ بھی وہ بینچ اس کو لے آیا، تو ہم اس تناظر میں یہ توقع کر سکتے ہیں اور توقع کرتے ہیں کہ جب صوبائی انتخابات سے متعلق صدر کے اعلان کے معاملے کو سنا جائے گا تو وہ صدر کے جو اسمبلی توڑنے کے معاملے اور اس طرح کے دیگر معاملات ہیں ان کو بھی سپریم کورٹ ضرور زیر غور لائے گی۔